فرید ہمدانی اسپتال کے کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ مشینوں کی آوازیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ حمزہ ان کا ہاتھ تھامے رو رہا تھا اور سکندر بس کھڑا سب کچھ دیکھتا ہی رہ گیا۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر نے کہا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے پورا گھر اجڑ گیا ہو۔ ابا کی موت نے سب کو توڑ کر رکھ دیا، لیکن اس غم نے دو بھائیوں کے درمیان کی محبت کو بھی ختم کر دیا۔ گھر واپسی پر حمزہ خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ابا کی باتیں گونج رہی تھیں، مگر سکندر کے دل میں کچھ اور ہی سلگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ابا نے ہمیشہ حمزہ کی ہی اہمیت دی ہے اور اسے نہیں دی۔ یہی جلن سکندر کو اپنے بھائی سے دور لے گئی۔ کئی ہفتے بعد جب کاروبار کی بات آئی تو حمزہ نے سب کچھ اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ کمپنی، جائیداد، فیکٹری، سب۔ سکندر کو محسوس ہوا کہ اسے پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے۔ غصے میں اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا اور نیا کاروبار شروع کیا، مگر تجربے کی کمی اور ضد نے اسے تباہ کر دیا۔ اس کا بزنس ڈوبنے لگا، پیسہ کم ہونے لگا اور ساتھ دینے والے سب چھوڑ گئے۔ گھر میں ارمین کی نظریں جب علیزے پر ٹک گئیں، اسے لگا کہ بہو ہی دونوں بیٹوں میں فاصلے کی وجہ ہے۔ عریشہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر اکثر علیزے کو طعنے دیتی، تیری وجہ سے ہمارا گھر ٹوٹا ہے۔ علیزے خاموش رہتی، بس اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سوچتی کہ اب اسے اپنے بچے کے لیے مضبوط رہنا ہے۔ مگر ارمین کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو شاید گھر کا رشتہ بالکل ٹوٹ جائے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، ارمین نے غلط قدم اٹھانے کا سوچا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ علیزے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ پورے گھر میں چیخ گونج گئی تھی۔ حمزہ اس وقت گھر سے باہر تھا۔ جیسے ہی فون آیا وہ دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا۔ اس نے علیزے کو گود میں اٹھایا اور سیدھا اسپتال پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ماں اور بچہ دونوں خطرے میں ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ بس دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری بیوی اور بچے کو بچا لے۔ رات بھر آپریشن چلتا رہا۔ صبح جب ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے کہا ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہیں۔ حمزہ نے سکون کا سانس لیا، مگر پولیس نے جب حادثے کی تفتیش شروع کی تو سچائی سامنے آنے لگی۔ نوکر نے بتایا کہ اس رات ارمین نے علیزے کو دودھ دیا تھا جس میں کچھ غلط ملایا گیا تھا۔ ارمین کا چہرہ اتر گیا، وہ رونے لگی اور بولی میں نے غلط کیا بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ علیزے نے کمزور آواز میں کہا امی اب جو ہونا تھا ہو گیا، بس اب ہمیں سکون چاہیے۔ ادھر سکندر کا حال بھی خراب تھا، اس کا بزنس ختم ہو چکا تھا اور اب دھوکہ دہی کے الزام میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ عریشہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سکندر سے کہا تمہارے غصے اور نفرت نے سب کچھ مٹا دیا، اب میں مزید نہیں رہ سکتی۔ سکندر نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر عریشہ جا چکی تھی۔ اگلے دن پولیس آئی اور سکندر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل کی دیواروں کے پیچھے بیٹا سکندر اب اس بھائی کو یاد کر رہا تھا جس سے وہ نفرت کر رہا تھا۔ اس دوران گھر میں علیزے نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ پورا گھر خوشیوں سے جگمگا اٹھا اور حمزہ نے بچے کو گود میں لے لیا اور کہا میں اس کا نام ابا کے نام پر رکھوں گا۔ فرید ارمین نے بھی بچے کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل میں کہا اب یہ گھر پھر سے بنانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، علیزے اور حمزے کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ بچہ بڑا ہونے لگا اور گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں۔ ادھر جیل میں سکندر ہر دن پچھتاوے میں گزارتا۔ وہ ہر رات ابا کی تصویر دیکھ کر روتا اور کہتا ابا کاش میں اپنے بھائی کی طرح ہوتا۔ آخر میں کہانی وہیں آ کر ختم ہوئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ایک گھر جو غم سے ٹوٹ گیا تھا اب محبت سے جڑ چکا تھا۔ علیزے اپنے بیٹے کو گود میں لے کر مسکرا رہی تھی۔